اس کا نام حیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بھی کمزور تھی، بالکل حیا کی قسمت کی طرح۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند چھت پر ایسے گر رہی تھی جیسے وقت اسے جلدی کرنے کا کہہ رہا ہو۔ حیا کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں اور کسی کے آنے کا انتظار نہیں کر رہی تھیں۔ وہ ایک خبر سے ڈر رہی تھی۔ اچانک اس کی ماں اندر آئی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو مائیں بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے اوڑھ لیتی ہیں۔ حیا نے سوئی روک دی۔ امی، ابو، یہ صرف ایک لفظ تھا مگر اس میں ہزار خوف چھپے تھے۔ ماں نے آہستہ سے کہا، ابو کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کے ہاتھ سے کپڑا گر گیا۔ وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی بولنے سے حالات نہیں بدلتے۔ اگلے دن حیا کالج جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں تھی، نظریں جھکائے، دل میں بوجھ لیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ کالج کے لان میں ایک لڑکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ اسے روز دیکھتا تھا مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی خوش نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو صرف مجبور لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ حیا اپنی سیٹ پر بیٹھی کتاب کھولی مگر الفاظ دھندلا گئے۔ پھر ایک آواز اس کے قریب آئی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے حمزہ کو اتنے قریب سے دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے محبت نہیں بلکہ انجام محبت شروع ہوا۔ حیا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ کسی اجنبی سے بات کرنے کی عادی نہیں تھی، خاص طور پر کسی لڑکے سے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے مگر اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ وہ اس کی خاموشی کا احترام کرنا جانتا تھا۔ لیکن لیکچر شروع ہو گیا۔ حیا سامنے بیٹھے الفاظ سن رہی تھی مگر سمجھ کچھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ابو کا چہرہ تھا، وہ دعائیں، وہ ہسپتال کی سفید دیواریں اور ماں کی تھکی ہوئی آنکھیں۔ لیکچر ختم ہوا۔ سب لڑکیاں باتیں کرتی ہوئی باہر جا رہی تھیں مگر حیا وہیں بیٹھی رہی۔ وہ بیگ بند کر رہی تھی کہ اچانک اس کے پاس ایک کاغذ آ کر گرا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ کاغذ پر صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر کبھی کسی سے بات کرنی ہو تو میں سن سکتا ہوں، حمزہ۔ حیا نے فوراً کاغذ مٹھی میں بند کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر بیگ میں رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی یہ ایک معمولی بات نہیں تھی۔ گھر کا سناٹا۔ شام کو حیا گھر پہنچی تو پورا گھر خاموش تھا۔ یہ وہ خاموشی تھی جو شور سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ابو چارپائی پر لیٹے تھے، سانس بھاری تھی، آنکھیں بند۔ حیا آہستہ سے پاس بیٹھی، ان کا ہاتھ تھاما۔ ابو، آواز کانپ گئی۔ ابو نے آنکھیں کھول لیں، بیٹی کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ حیا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو ہمیشہ کمزور لوگ دوسروں کو مضبوط دکھانے کے لیے کہتے ہیں۔ ماں کچن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ حیا نے پہلی بار ماں کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا۔ بیٹا، دوائی ختم ہو گئی ہے۔ ماں نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ حیا نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک فیصلہ۔ کمرے میں آ کر حیا نے بیگ کھولا۔ وہی کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر موبائل اٹھایا۔ اس نے نمبر سیو نہیں کیا، بس میسج لکھا، آپ نے کہا تھا بات کر سکتے ہیں۔ میسج بھیجتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، جی میں سن رہا ہوں۔ یہ 2 جملے تھے مگر حیا کی زندگی کے سب سے مشکل جملے۔ سچ کی پہلی جھلک۔ حیا نے سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے بس اتنا لکھا کہ گھر میں بیمار ہے، حالات ٹھیک نہیں۔ حمزہ نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا کہا، اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں، یہ احسان نہیں ہوگا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے موبائل سینے سے لگا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پیغام اس کی زندگی کا سہارا ہے یا سب سے بڑی آزمائش۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خود سے بولی، یا اللہ، میں غلط تو نہیں کر رہی کیا؟ ہوا نے پردہ ہلایا جیسے کوئی جواب دے رہا ہو مگر جواب واضح نہیں تھا، کیونکہ محبت جب مجبوری سے شروع ہو تو اس کا انجام اکثر خاموش نہیں ہوتا۔ صبح ہوئی تو حیا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ کبھی ابو کی سانسوں کی آواز کانوں میں گونجتی، کبھی ماں کی آنکھوں سے آنسو کے سامنے آ جاتے اور کبھی موبائل اس کے تکیے کے پاس رکھا خاموش پڑا رہتا۔ فجر کی اذان ہوئی۔ حیا نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور ہاتھ اٹھائے۔ وہ روئی نہیں، بس خاموشی سے دعا مانگتی رہی، جیسے آنسو بھی تھک چکے ہوں۔
ہسپتال کی راہداری کچھ گھنٹوں بعد حیا اور اس کی ماں ابو کو دوبارہ ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے سیدھے الفاظوں میں کہا، داخلہ کرنا پڑے گا اور علاج مہنگا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی ماں کی آنکھوں میں اندھیرا سا آ گیا۔ حیا نے فوراً پوچھا، کتنے پیسے؟ ڈاکٹر نے رقم بتائی، وہ رقم حیا نے پہلے کبھی ایک ساتھ نہیں سنی تھی۔ ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا، بیٹی نے ماں کی طرف، دونوں خاموش۔ ہسپتال کے باہر حیا بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، اسکرین کو دیکھا، پھر بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ نکالا، انگلیاں کانپ رہی تھی۔ آخرکار اس نے میسج لکھا، آپ نے مدد کی بات کی تھی، کیا وہ بات اب بھی ہے کیا؟ میسج بھیجتے ہی حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے بعد جواب آیا، جی کہا تھا نا، میں موجود ہوں۔ حیا نے پہلی بار کسی اجنبی پر بھروسہ کیا تھا، مجبوری میں۔ حمزہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا، ایئر کنڈیشنر کمرہ، مہنگا فرنیچر، خاموش ماحول۔ وہ سب کچھ رکھتا تھا سوائے اس سکون کے جو اس میسج کو پڑھ کر اس کے دل میں جاگ گیا۔ اس نے کسی سے اجازت نہیں لی، کسی کو بتایا نہیں۔ وہ جانتا تھا یہ مدد اگر سامنے آئی تو مسئلہ بن سکتی ہے، مگر پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اسی دن ابو کا داخلہ ہو گیا، دوائیاں آ گئیں، علاج شروع ہو گیا۔ ماں نے شکر ادا کیا، مگر حیا کا دل بھاری تھا۔ وہ جانتی تھی یہ پیسے آسان نہیں تھے۔ شام کو حمزہ کا فون آیا۔ یہ پہلا فون تھا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے کال سنی۔ آپ فکر نہ کریں، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ کی آواز پرسکون تھی۔ حیا نے بس اتنا کہا، شکریہ۔ یہ شکریہ ہلکا نہیں تھا، اس میں عزت بھی تھی، خوف بھی اور بوجھ بھی۔ اگلے دن کالج میں حیا اور حمزہ کی نظریں ٹکرا گئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ مسکراہٹ نہ بات، بس ایک خاموش سمجھ۔ کچھ چیزیں لفظوں سے پہلے آنکھوں میں طے ہو جاتی ہیں۔ رات کو حیا نے ڈائری کھولی۔ اس نے پہلی بار لکھا، کچھ مددیں انسان کو بچا لیتی ہیں اور کچھ مددیں انسان کو کسی کا مقروض بنا دیتی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں دوسری مدد لے چکی ہوں۔ اور کہیں دور حمزہ اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رستہ اسے کہاں لے جائے گا، کیونکہ انجام محبت ہمیشہ ابتدا میں نظر نہیں آتا۔ حیا اب روز ہسپتال جانے لگی تھی، صبح کالج، دوپہر ہسپتال اور رات گھر کے سناٹے میں۔ اس کی زندگی ایک دائرے میں بند ہو گئی تھی، جس میں نہ خوشی داخل ہو سکتی تھی نہ سکون۔ ابو کی حالت کچھ بہتر تھی، مگر خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں تھا۔ ڈاکٹر بار بار کہتے دعا بھی ضروری ہے، اور دعا بھی۔ حیا ہر نماز کے بعد دعا مانگتی اور ہر دعا کے بعد ایک ہی سوال اس کے دل میں گونجتا، یہ سب کب تک؟ کالج کے بدلتے منظر، کالج میں سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ حیا پہلے سب سے الگ رہتی تھی، اب لوگ اسے دیکھتے، سرگوشیاں کرتے، وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ خاموش مددیں بھی کبھی خاموش نہیں رہتی۔ حمزہ بھی بدل گیا تھا، وہ پہلے دور سے دیکھتا تھا، اب نظریں چرا لیتا تھا، جیسے وہ خود بھی اس راستے سے ڈرنے لگا ہو جس پر وہ قدم رکھ چکا تھا۔ ایک سوال، ایک دن حیا لائبریری میں بیٹھی تھی، کتاب کھلی تھی مگر نظر صفحے پر نہیں تھی۔ حمزہ آہستہ سے قریب آیا، کیا سب ٹھیک ہے کیا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حیا نے سر ہلا دیا، جی، پھر رکی۔ پہلی بار اس نے خود سوال کیا، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ حمزہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، کبھی کبھی انسان اچھا کام بھی کرے تو ڈر لگنے لگتا ہے۔ حیا اس بات کا مطلب سمجھ گئی، اس نے نظریں جھکا لیں۔ ماں کی خاموش نظر۔ اس رات ماں نے حیا کو غور سے دیکھا، وہ ماں تھی، بغیر کہے سب سمجھنے لگی۔ بیٹا کوئی بات تو نہیں؟ ماں نے آہستہ سے پوچھا۔ حیا نے فوراً انکار کر دیا، نہیں امی، کچھ بھی نہیں۔ ماں نے مزید سوال نہیں کیا، مگر اس کی نظر میں وہ بے یقینی تھی جو آنے والے طوفان کی خبر دیتی ہے۔ حمزہ کا گھر دوسری طرف۔ حمزہ اپنے گھر میں تھا، اس کے والد ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ماں کسی تقریب کی بات کر رہی تھی۔ ہم نے تمہارے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا ہے، ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ خاموشی ٹوٹ پھوٹ۔ اسی رات حیا کو حمزہ کا ایک مختصر سا میسج آیا، کچھ دن بعد کم رکھیں، بہتر رہے گا۔ حیا نے میسج پڑھا اور دیر تک اسکرین دیکھتی رہی۔ اس نے جواب نہیں دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے، مگر دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔
وہ جان گئی تھی کہ کچھ راستے واپس مڑنے نہیں دیتے۔ حیا نے ڈائری میں لکھا، میں نے کسی سے محبت نہیں مانگی تھی، میں نے بس سہارا مانگا تھا، مگر شاید سہارا بھی محبت کی قیمت مانگتا ہے۔ اور کہیں دور حمزہ اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، کیا وہ واقعی پیچھے ہٹ رہا ہے کیا، یا انجام اب قریب آ رہا ہے؟ حیا نے واقعی بات کم کر دی تھی، نہ میسج، نہ فون، نہ نظریں ملانے کی کوشش۔ وہ خود کو مصروف رکھتی، کبھی ہسپتال، کبھی گھر، کبھی کتابیں، مگر دل کہاں مصروف ہوتا ہے۔ ابو کی کمزوری۔ ایک شام ابو کی حالت پھر بگڑ گئی، سانس تیز، آنکھیں بند۔ ڈاکٹر دورے آئے، ماں کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ حیا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے اسے لگا جیسے سب کچھ پھر سے ہاتھوں سے نکل رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ابھی خطرہ ٹل گیا ہے، مگر مزید علاج کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ سن کر حیا کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا اب کہاں سے لائیں گے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹتی ہوئی امید تھی۔ خاموش دروازہ پھر کھلا۔ اسی رات حیا نے بہت سوچا، پھر موبائل اٹھایا۔ اس بار میسج لکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، مگر ابو کی حالت پھر خراب ہے۔ میسج بھیج کر اس نے موبائل الٹا رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد کال آئی۔ حیا نے فوراً کاٹ دی۔ دل اجازت نہیں دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میسج آیا، میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں، باقی کچھ نہیں۔ یہ پڑھ کر حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک اور قدم۔ اگلے دن علاج کا انتظام ہو گیا۔ حیا نے کسی کو بتایا نہیں، مگر وہ خود جانتی تھی کہ یہ قدم اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ خود سے لڑ بھی رہی تھی۔ حمزہ کی الجھن۔ حمزہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا، کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا کسی کی مجبوری کو اپنی طاقت بنا رہا ہے؟ وہ حیا کو دیکھتا اور نظریں ہٹا لیتا۔ محبت اگر واقعی ہوتی ہے تو انسان خود کو مجرم کیوں محسوس کرتا ہے؟ ماں کی بات۔ ایک رات ماں نے حیا کو پاس بٹھایا، بیٹا کبھی کبھی مدد قرض سے زیادہ باری ہو جاتی ہے، خیال رکھنا کہ تمہارا سر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی سر جھک چکا ہے، بس ماں کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ حیا نے ڈائری میں لکھا، میں شکر گزار ہوں، مگر ڈری ہوئی بھی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدد ہماری پہچان بن جائے، میری پہچان بن جائے۔ اور دوسری طرف حمزہ اپنے کمرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، کیا وہ حیا کو بچا رہا ہے یا انجام کو قریب لا رہا ہے؟ حیا اب خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہی حیا جو کبھی کسی سے مدد مانگنے سے بھی گھبراتی تھی، آج خاموشی سے سب کچھ قبول کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ آسان نہیں، مگر پیچھے مڑنے کی گنجائش بھی ختم ہو چکی تھی۔ کالج میں افواہیں، کالج کے ماحول میں کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ لڑکیاں نظر بدل کر دیکھتی، کچھ سرگوشیاں کرتی۔ سنا ہے کسی لڑکے سے مدد لے رہی ہے۔ اکیلی لڑکی، بیمار باپ، کیا کرے گی؟ الفاظ کانوں تک پہنچتے، مگر حیا نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، کیونکہ جو سچ جانتے ہیں وہ بولتے نہیں، اور جو بولتے ہیں وہ سچ نہیں جانتے۔ حمزہ کی ماں۔ ایک شام حمزہ کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تم بدلے بدلے سے لگتے ہو۔ انہوں نے غور سے دیکھا۔ کوئی بات ہے کیا؟ حمزہ نے انکار کیا، مگر ماں کہاں مانتی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، خاندان بھی ہمارے برابر کا ہے۔ یہ الفاظ حمزہ کے سینے پر بوجھ بن کر گرے۔ وہ خاموش رہا۔ حیا کی آزمائش۔ اسی دن حیا کو کالج آفس سے بلایا گیا۔ ایک خاتون نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ حیا نے پہلی بار شرمندگی محسوس کی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جی میں خیال رکھوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ قصور صرف اس کا نہیں، مگر سزا اکیلی کو ہی ملتی ہے۔ ایک مختصر ملاقات۔ کالج کے گیٹ کے پاس حمزہ اور حیا کا آمنا سامنا ہو گیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر حمزہ نے کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ حیا نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سختی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ شکوہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ گھر کا دباؤ۔ گھر آ کر حیا نے ماں کو خاموش پایا۔ خالہ کا فون آیا تھا۔ ماں نے آہستہ کہہ رہی تھی، رشتہ دیکھ لیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ حیا کو یوں لگا جیسے سانس رک گئی ہو۔ شادی؟ اس حال میں اس وقت وہ کچھ نہیں بولی۔ اس رات حیا دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے سوچا، اگر وہ کسی ایک کا ساتھ چنے تو باقی سب چھوٹ جائیں گے۔ اور حمزہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا یہ سوچ رہا تھا، کیا وہ لڑ سکتا ہے؟ کیا
یا انجام اب فیصلہ مانگ رہا ہے۔ حیا نے اس رات بہت سوچا، ماں کی باتیں، لوگوں کی نظریں اور حمزہ کی خاموشی سب ایک ساتھ اس کے دل پر بوجھ بن گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہر فیصلہ صرف اس کا نہیں رہے گا۔ ماں کی مجبوری۔ صبح ماں نے حیا کو اپنے پاس بٹھایا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بیٹا، ہم کب تک اکیلے لڑیں گے؟ لوگ سوال کرتے ہیں اور میں جواب دیتے دیتے تھک گئی ہوں۔ حیا نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ بات رشتے کی نہیں، عزت کی تھی۔ خالہ ایک اچھے گھر کی بات کر رہی تھی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، لڑکا باہر کام کرتا ہے، بس ہاں کر دو۔ بیٹا، حیا کی آنکھوں کے سامنے حمزہ کا چہرہ آ گیا۔ وہ کچھ بولی نہیں، خاموشی سے ہی اس کی ہاں بن گئی۔ حمزہ کی بے خبری۔ حمزہ اس دن کالج آیا مگر حیا نظر نہیں آئی، نہ کلاس میں نہ لائبریری میں۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف جاگا۔ اس نے میسج کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ فون کیا، کال نہیں اٹھی۔ پہلی بار حمزہ کو لگا کہ شاید اس نے دیر کر دی ہے۔ خاموش ملاقات۔ شام کو حیا ہسپتال میں تھی جب حمزہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں چونک گئے، کچھ لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر حمزہ بولا، آپ ٹھیک ہیں کیا؟ فون کیوں نہیں اٹھایا؟ حیا نے نظریں جھکا لی۔ میں مصروف تھی۔ یہ جھوٹ نہیں تھا مگر پورا سچ بھی نہیں۔ وہ بات جو کہنی پڑی۔ حمزہ نے آہستہ کہا، میں نے سنا ہے آپ کے گھر رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ ایک لفظ تھا مگر اس میں ہزار انجام چھپے تھے۔ حمزہ کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ کیا یہ آپ کی مرضی ہے؟ حیا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی کبھی مرضی کا سوال ہی نہیں رہتا۔ خاموش شرط۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حمزہ نے کہا، اگر یہ فیصلہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بس ایک بات، مجھے یہ یقین چاہیے کہ میں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حیا نے دھیرے سے کہا، نقصان ارادوں سے نہیں، انجام سے ہوتا ہے۔ اس رات حیا نے ڈائری بند کر دی۔ اس نے لکھنا چھوڑ دیا اور حمزہ نے اپنا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن یادیں نہیں، کیونکہ کچھ تعلقات کاغذات پر نہیں ہوتے اور کچھ انجام بغیر شور کے آتے ہیں۔ کہانی آگے جاری ہے۔ پوری کہانی دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔